باتیں اچانک شروع ہو گئیں کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جی اسمبلیاں جو ہیں وہ ہم توڑ سکتے ہیں. مجھے تو یہ لگا کہ وہ کسی کو پیغام دے رہے ہیں کہ جی زیادہ گھیرا تنگ کیا پرفارمنس کو لے کر بہانہ بنا کر تو خان صاحب اسمبلیاں توڑ بھی سکتے ہیں. پھر صابر شاکر صاحب جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ اکثر ان ڈیپتھ باتیں کرتے ہیں, تو وہ تو بڑی ایسی بات کر گئے کہ جی یہ مدت پوری نہیں کریں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوم ورک نہیں تھا, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں ہے, گورننس پرفارمنس نہیں ہے, وعدے دعوے نعرے پورے نہیں کیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت, ٹھیک, یہ آپ ایک پہلو یہ کر لیں. دوسرا پہلو ہے ان کی آپس کی گروہ بندیاں, ان کے آپس کے جھگڑے, یہ بھی ایک سائیڈ پہ کر لیں. تیسرا پہلو ہے عمران خان صاحب کا ایک جو مسلسل ایک ان کا بیان ہے کہ این آر او نہیں دوں گا, حالانکہ اب کس کو دینا ہے, کس کو لینا ہے, کون رہ گیا این آر او والا, کون اندر ہے جس کو این آر او نہیں دینا. دوسرا ان کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گیم ہو رہی ہوتی ہے میرے خلاف. عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گیم ہو رہی ہوتی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف کوئی اپوزیشن سے نہ مل کے کر رہی ہو, کوئی اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ پہنچی ہوئی ہو, کوئی میرے خلاف سازش نہ ہو رہی ہے, تو وہ وقتاً فوقتاً ہوائی فائرنگ کرتے رہتے ہیں. اچھا, یہ ہوائی فائرنگ ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, دھرنوں میں 126 دن دھرنوں کے بعد جا کے اسمبلی میں جا کے بیٹھ گئے تھے, استعفے واپس لے, تنخواہیں بھی لی تھی نا, بالکل. اور پھر جب سینیٹر حفیظ شیخ ابھی ہارے تھے تو اس وقت بڑا سنہری موقع تھا, 2-3 آپشن تھے. ایک آپشن تو جو انہوں نے استعمال کیا, اچھا آپشن استعمال کیا, میں نے ہمیشہ تعریف کی کہ اعتماد کا ووٹ لیا. دوسرا آپشن کیا تھا, یہ پڑے ہوئے ہیں, میرا وفاق سے میں ہار گیا ہوں, اور یہ پہلی مرتبہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ میں حکومت آ رہی ہے, تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ میرے اسمبلی والوں نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا, تو ہم نئے الیکشن میں جاتے ہیں. گئے الیکشن نہیں گئے, ہم وہ خوش نصیب نہیں ہیں جو یہ چھوڑ کے چلے جائیں. آخری دن, آخری گھنٹہ, آخری منٹ, آخری سیکنڈ تک ہمارے سروں پر مسلط رہیں گے. ان لوگوں کو جو پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ 80% لوگ آئے ہیں, یہ جائیں گے بھائی جان. ان کو یہ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے.